آن لائن لیبر انڈیکس کے مطابق 20,37,000 سے زائد پاکستانی اس وقت فری لانسنگ کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں بڑھتی ہوئی تعداد کے سبب پاکستان فری لانسنگ کے حوالے سے دنیا کے پہلے 5 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ حکومت نے بھی مختلف آن لائن سکلز سکھانے والے اداروں کے اشتراک سے ملکی اور صوبائی سطح پر کئی پروگرام شروع کر رکھے ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو اب نوجوانوں کو غربت اور بے روزگاری سے نکال سکتا ہے اور ملک کے معاشی بحران میں بھی کمی کا ایک راستہ بن سکتا ہے۔ اس تمام ریاستی پروپیگنڈے کے پیش نظر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی فری لانسنگ سے بے روزگاری کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیوں فری لانسنگ کے ذریعے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ کورونا وبا کے بعد فری لانسنگ میں بہت زیادہ پھیلاؤ دیکھنے کو ملا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مستقل روزگار کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کروڑوں لوگوں کے لیے ایک پارٹ ٹائم روزگار کا بھی وسیلہ بن چکا ہے۔ پاکستانی حکومت نے مالی سال 2021 میں فری لانسنگ سے آنے والی ریمیٹنسز کی مد میں 397.3 ملین ڈالر سے زائد رقم حاصل کی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب فری لانسنگ سمیت مکمل گگ اکانومی کی پیچیدگیاں اور استحصال کی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان پر ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک حقیقت جو فری لانسنگ کو باقیوں سے الگ کر دیتی ہے وہ اس کا بطور مجبوری اختیار کیے جانا ہے۔ فری لانسرز کی بھاری اکثریت اس کو بے روزگاری سے بچنے کے لیے اور ایک مستقل نوکری کی تلاش کے دوران ایک جز وقتی پیشے کے طور پر اختیار کرتی ہے، اور پاکستان میں اسے زیادہ شفاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں سائنس اور آرٹس میں ایم فل کر چکے لوگ جب کسی روزگار کے حصول میں ناکام ہو جاتے ہیں تو روزی روٹی کے لیے گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں یا اسائنمنٹس لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت اس ملک میں بے روزگاری کی تشویشناک حالت کو عیاں کر دیتی ہے۔ اول یہ کہ ریاست روزگار دینے میں ناکام ہو چکی ہے، دوم یہ کہ ڈگری حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ صرف مہنگی رسیدوں کے سوا کچھ نہیں، سوم یہ کہ پروفیشنلزم اور تخلیق کے لیے جو مہارت اور دیگر لوازمات درکار ہوتے ہیں وہ اس ریاست میں نہیں مل رہے۔ یہ فہرست طویل ہو سکتی ہے مگر ابھی کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ گگ اکانومی کو جو ایک اہم عنصر دیگر کنونشنل نوکریوں سے جدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سروسز بیچنے والے کو کسی قسم کے حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ کنونشنل نوکریوں میں کام کی جگہ جو آلات جن پر کام کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت، رہائش، مستقل تنخواہ کے اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن جیسی سہولیات دی جاتی ہیں جو کہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن گگ اکانومی میں اور فری لانسنگ میں یہ سب کچھ محنت بیچنے والوں کو خود سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اپنے کمائے ہوئے پیسے سے ہر ایک انتظام اور بڑھاپے کی پرسکون زندگی کا خواب سجائے وہ خود سے ہی لیپ ٹاپ، بائک اور انٹرنیٹ وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اور اس کو ویسا کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہوتا جیسا روایتی نوکریوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا اس فری لانسر کی نسبت کہیں زیادہ فائدہ اس سے کام کروانے والی کمپنی کو ہوتا ہے۔ اسی متعلق کیلی او سی جی نے 2018 میں ایک رپورٹ شائع کی کہ ان کے ایک سروے میں 65% مینیجرز نے کہا کہ وہ اپنے کام کو فری لانس یا آؤٹ سورس اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ان کے کام کی لاگت کم ہو جاتی ہے۔ یہ لاگت کی کمی در حقیقت وہ دولت ہوتی ہے جو روایتی نوکری میں ان کو اپنے ملازمین پر خرچ کرنا پڑتی ہے، جو فری لانسنگ کی صورت میں ان کو بچ جاتی ہے اور ان کا منافع کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، جب آپ فری لانسر سے بات کرتے ہیں تو فری لانسنگ کی فوائد گنواتے ہوئے اپنے پچھلے 36 گھنٹوں سے سوجے ہوئے چہرے، خون نکالتی آنکھوں اور تھکے ہوئے لہجے میں ایک فائدہ یہ بھی گنواتا ہے کہ ہمیں کام کرنے یا نہ کرنے اور اپنی منشا سے کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اگر آپ مستقل فری لانسنگ کی مارکیٹ میں رہنا چاہتے ہیں، آرڈرز لینا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک چیز تو آپ کو میسر نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے وقت کی آزادی۔ ریویوز، ریویژنز، مستقل آن لائن رہنا آزادی کے بجائے مستقل غلامی کا اظہار ہے، اور اس وقت سائیکالوجی کے بہت سارے جرنلز سے آپ کو فری لانسرز اور گگ اکانومی کے ورکرز میں بڑھتی ہوئی بیگانگی اور ڈپریشن پر مواد مل جائے گا جو اس بات کا اظہار ہے کہ اس کام کی نوعیت ہی شدید غلامی اور استحصال والی ہے، جس کا علاج موٹیویشنل سپیکرز کو سننا نہیں بلکہ کام کی نوعیت کو ہی مکمل بدلنا اور اس میں غلامی اور استحصال کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگلی دلیل ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے کہ پیسہ بہت ہے۔ خیر، اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ گزشتہ سالوں کے اندر جنہوں نے اس اکانومی میں چینز قائم کر لی وہ بہت پیسہ بنا رہے ہیں، مگر اس کو بھی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ پائنیئر نے فری لانسرز کی اجرت کے حوالے سے حال ہی میں ایک رپورٹ شیئر کی ہے کہ پاکستانی فری لانسر عالمی ریٹ سے 7 گنا کم ریٹ پر کام کر رہا ہے۔
اس 7 گنا کم اجرت سے وہ اس پلیٹ فارم کو بھی پیسے دیتا ہے اور اس کے بعد مختلف ٹیکسز بھی ادا کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ دیگر کنونشنل پرائیویٹ جابز سے زیادہ کما لیتا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ مقابلہ بازی کے سبب یہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر فری لانسرز کی تعداد کلائنٹس سے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کا اظہار مسلسل کم ہوتی اجرتوں اور زیادہ سے زیادہ استحصال کی صورت میں نکلنا طے ہے۔ یہاں یہ سوال اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ کیا یہ نوجوانوں کا مستقبل ہو سکتا ہے؟ بحران زدہ پاکستانی ریاست نوجوانوں میں بے روزگاری کا غصہ ٹالنے اور ان کی ریمیٹنسز سے آنے والے پیسے کے لیے مختلف ای روزگار کے کورسز کروا رہی ہے، جن سے بنیادی نوعیت کے کام سکھائے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تو اب بارڈ اور چیٹ جی پی ٹی بھی کر دیتا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ریاست فری لانسرز کی آمدن پر مزید ٹیکسز بھی لگا کر ان کو لوٹے۔ تو اس سے یہ سامنے آ جاتا ہے کہ ریاست کا اس پر فوکس فری لانسرز کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ اپنی لوٹ مار کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی موجود ہے کہ کیا سب نوجوان فری لانسرز بن سکتے ہیں؟ پاکستان کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور مکمل آبادی کی کتنی تعداد کے پاس اسمارٹ ڈیوائسز ہیں؟ لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز کے حوالے سے تو ڈیٹا دستیاب ہی نہیں، مگر ورلڈ بینک ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 21% حصہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے۔ ان میں صرف 82% سیلولر موبائل سے انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اس ایک فیکٹ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے فری لانسنگ پاکستان کے اکثریتی نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ مزید یہ کہ بڑھتا ہوا عالمی معاشی بحران اپنے الگ سے اثرات رکھتا ہے، جس کا نتیجہ کم ہوتی ڈیمانڈ میں نکلے گا، اور اس کے علاوہ بھی کنونشنل نوکریوں کی اہمیت و ضرورت اور اس کے حوالے سے ریاستی پالیسی بھی ایک بحث طلب مدعا ہے۔ اوپر کی گئی ساری بحث سے نتیجہ نکلتا ہے کہ فری لانسنگ استحصال کو ختم کرنے اور نظام کو بحران سے نکالنے کے برعکس اسی نظام کی محدودیت اور بحران کا ہی ایک اظہار ہے، جس میں استحصال اور غلامی کئی گنا بڑھ کر سامنے آئی ہے۔ نوجوان اور عوام بے روزگاری اور کم تنخواہ پر روزگار کے سبب اس کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جن میں ان کو کسی قسم کے لیبر حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ فری لانسنگ کا اپنا اس قدر و بار بذات خود ریاست کی ناکامی اور نظام کے بحران کا اظہار ہی ہے، جس کا حل فری لانسنگ میں نہیں ہے بلکہ استحصال پر مبنی اس سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے سے جڑا ہوا ہے۔